الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان کے اندر میں آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد کی اپنے گھر میں محفل سجانے کی برکت اور محفل میلاد میں آنے کی برکت پہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کا امتی اور غلام بنایا۔ آپ یقین فرمائیں، احادیث قدسیہ کا مفہوم ہے لولاک لما خلقت الارض، اے محبوب کریم علیہ السلام، اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں زمین کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ایک مقام پہ فرمایا لولاک لما خلقت الکائنات، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں اس کائنات کو وجود ہی نہ بخشتا۔ تو کتنی بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب کائنات کی ذات نے ہمیں دامن مصطفیٰ نصیب فرما دیا۔ وہ کسی عاشق رسول کا کتنا حسین شعر ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں یہ تربیت ہماری فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا۔ کون سا احسان فرمایا؟ اپنی عظمتوں والا رسول تمہارے اندر موجود ہے، اپنا عظمتوں والا رسول میں تمہیں عطا فرمایا۔ تو کتنی یہ شان ہے، کتنی امت محمدیہ کی یہ قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا دامن کرم عطا فرمایا۔ ماہ میلاد کی آمد ہے، ہر عاشق رسول اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے گھر میں رسول کریم علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ تو آئیں ہم بھی میلاد مصطفیٰ کی کچھ برکتیں سنتے ہیں۔ بہت کی پیاری حدیث پاک جس کو کتاب التنویر کے اندر لکھا گیا، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے، بڑی عظمتوں والے، بڑی شانوں والے صحابی رسول تھے۔ آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا ایک انوکھا واقعہ، ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں ایک دن انہو مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام اپنے کاشان نبوت سے باہر نکلے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا، الی بیتی عامر الانصاری، حضور کے ایک اور بڑے پیارے صحابی تھے جن کا نام حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضور ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب سبحان اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی اچانک مہمان آ جائے نا تو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ
اپنے گھر کے کام کاج کے اندر مگن ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پہ جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا، حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ جلوہ فرما ہوئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے حضرت عامر انصاری اپنے گھر میں کیا کام کر رکھے تھے؟ حدیث پاک کے جملے ہیں، اس کان یعلم مدارجا ولادتہ لبنائہ وعشیرتہ۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو اپنے ارد گرد جمع کر کے میرے آقا کے میلاد کے واقعات سنا رکھے، در حقیقت آقا کا میلاد بیان کر رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ دیکھا آقا کا دل بڑا خوش ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اے عامر انصاری اللہ نے تمہارے اوپر رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے بخششوں کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات، یہ عمل صرف حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص نہیں فرمایا، بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ فَعَلَكَ نَجَا، قیامت تک آنے والا میرا امتی، قیامت تک آنے والا اگر کوئی میرا غلام میرے میلاد کا ذکر کرے گا، اپنے گھر میں میرے میلاد کا ذکر پاک کرے گا، میلاد کی محفل کا انعقاد کرے گا، اللہ اس پر بھی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی بخشش کی دعائیں کریں گے۔ اب یہ پہلی بات ہوگی، جو اپنے گھر میں میلاد کی محفل کرواتا ہے اسے کیا انعام ملتا ہے۔ دوسری بات، جو میلاد کی محفل میں آتا ہے میرے رب اس پر بھی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، اللہ کا کرم ملا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا۔ آپ ایک دن میرے آقا کے میلاد کی محفل میں بیان فرما رہے تھے۔ تاریخ کی کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ میلاد کی محفل ہو رہی ہے، عوام الناس مجمع لگا ہوا ہے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہتے ہیں حضرت صاحب میں بڑا غریب ہوں، مجھے 4 درہم چاہیے۔ بعض روایات کے اندر 4 دینار کا بھی ذکر ہے، لیکن 4 روپے اس نے مانگے، مجھے 4 روپے کی حاجت ہے۔ تو حضرت صاحب کرم فرمائے مجھے 4 درہم عطا فرما دیں۔ آپ نے محفل پاک کے اندر بیان کے دوران اعلان کیا اگر کوئی بندہ اس بندے کی خدمت کرے گا، اسے 4 روپے دے گا، میں اس کے لیے اللہ کے حضور 4 دعائیں مانگوں گا۔ اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے رب ہماری دعائیں قبولیت کے شرف والی بنائے گا، اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ آپ کی محفل پاک میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے حضرت صاحب میں ایک غلام ہوں، میرا مالک یہودی ہے، میری جیب میں ہیں ہی 4 روپے، لیکن میں اپنے بھائی کی خدمت کرتا ہوں، صلہ رحمی احساس مندی کا تقاضا کہ یہ 4 روپے اپنے بھائی کو دیتا ہوں۔ حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ بتاؤ تم کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے پہلی دعا یہ کرے میں غلام ہوں، اللہ مجھے آزادی عطا فرمائے۔ دوسری دعا یہ کریں اللہ مجھے ان 4 روپے کا نعم البدل بھی عطا فرمائے۔ تیسری دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے مالک کو اسلام کی دولت عطا فرمائے۔ اور چوتھی یہ دعا کریں اللہ میرے مالک کی بخشش بھی فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بندہ محفل پاک ختم ہوئی، اللہ کے ولی نے دعائیں کی، وہ اپنے گھر میں گیا، اپنے مالک کے پاس گیا۔ مالک کہتا ہے کہ کیا بات ہے آج بڑی تاخیر سے آ رہے ہو؟ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میں آ رہا تھا، راستے میں حضرت منصور بن عمار میلاد کی محفل میں بیان فرما رکھے تھے، تو میں وہاں پر بیٹھ گیا، پھر 4 روپے میں نے دیے، 4 دعائیں کریں، پورا اس نے نا وہ قصہ سنایا۔ مالک کہتا ذرا مجھے بھی تو بتا نا تو نے کون سی 4 دعائیں کروائی ہیں؟ اس نے کہا جی پہلی دعا یہ کروائی ہے کہ اللہ مجھے آزادی عطا فرمائے، میلاد کی محفل کی برکت کی قبولیت دیکھے۔ مالک نے کہا جا میں نے تجھے آج سے آزاد کیا۔ پہلی دعا فوراً قبول۔ مالک کہتا ہے بتا دوسری دعا؟ کہتا ہے دوسری دعا یہ کروائی ہے جو میں نے 4 درہم یا 4 دینار جو 4 روپے دیے ہیں نا ان کا مجھے نعم البدل ملے۔ مالک نے اسی وقت اس کو 400 یا 4000 درہم اس بندے کو عطا فرما دی۔ دوسری دعا بھی فوراً قبولیت کو پہنچی۔ تیسری دعا مالک کہتا ہے بتا تو نے تیسری دعا کون سی کروائی ہے؟ اب وہ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے کہ مالک میں نے یہ دعا کروائی ہے
اللہ میرے مالک کو اسلام کی دولت سے نوازے، دین اسلام نصیب فرمائے۔ مالک کی زبان پہ بے ساختہ کلمہ پاک جاری ہو گیا، اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اب مالک کہتا ہے بتا چوتھی دعا، کہتا ہے حضرت چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ میری اور آپ کی بخشش فرما دے۔ مالک کہتا ہے 3 کام میرے بس میں تھے، میرے بس میں تھے، میرے اختیار میں تھے، وہ میں نے کیے، چوتھا کام میرے اختیار میں نہیں، وہ میں کیسے کروں؟ علماء فرماتے جب وہ مالک اس رات کو سویا، اسلام والی وہ پہلی رات تھی، کوئی خواب میں آیا اور کہنے والے نے کہا جو 3 کام تیرے اختیار میں تھے وہ تو نے کر دیے، جو کام ہمارے اختیار میں وہ ہم کرتے ہیں، اے بندے ہم نے تیری بھی، تیرے غلام کی بھی، حضرت منصور بن عمار کی اور ان کی محفل میں آنے والے سارے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کے میلاد کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہم اپنے معاملات کے اوپر غور کریں، ہم رسول پاک کا میلاد کیسے مناتے ہیں، ہمارا میلاد منانے کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ آپ یقین فرمائیں علماء کی کتابیں ہم پڑھیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پتہ کیا فرماتے ہیں، ایسا جذبہ تھا آقا کا میلاد منانے کا، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، مدینہ طیبہ کا مقبول ترین پہاڑ احد ہے، فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس سونا ہو اور میری خواہش ہے کہ میں سارے کا سارا سونا نبی مکرم علیہ السلام کے میلاد کے اوپر صرف کر دوں۔ اللہ اکبر، کتنی برکت ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام بھی ذہن میں رکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آقا فرماتے ہیں مجھے دنیا میں اس لیے آیا ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کروں، ان کا اخلاق درست کروں۔ یار میں میلاد منانے والا ہوں نا، میلاد منانے والے کو تو گالیاں نہیں دینی چاہیے، میلاد منانے والا تو بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، میلاد منانے والا تو کبھی بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے، میلاد منانے والا تو اپنی داڑھی بھی ایسی رکھے کہ جو رسول پاک کی سنت کے مطابق ہو، داڑھی کٹوانے یا حد شرع سے کم کروانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ میلاد منانے والا تو یار لوگوں کی غیبتیں نہ کرے، میلاد منانے والا تو لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں نہ پڑے۔ آج یہ سارے کام ہمارے اندر ہیں، غور کریں۔ اگر حقیقی میلاد منانے والے ہیں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، حقیقی میلاد رسول پاک کا منانا ہے، یار غیبتوں سے باز آ جائیں۔ میلاد منانا ہے تو لوگوں کی چغل خوری نہ کریں، میلاد منانا ہے تو لوگوں کے عیب بیان نہ کریں۔ آقا کا میلاد منانا ہے تو ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو، حضور کا میلاد منانا ہے، ہمارے سر پہ عزتوں کی دستار امامہ شریف کو، ہمارا لباس رسول پاک کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا کسی گھر میں جانے کا انداز آقا کے طریقے کے مطابق ہو، ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو لوگ کہیں یار یہ سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے، واقعتاً یہ میلادی ہے، آقا کا میلاد منانے والا ہے۔ ہم پانی پئیں رسول پاک کے سنت طریقے کے مطابق، قبرستان میں حاضری دیں، شرعی قیودات کو مد نظر رکھتے ہوئے حاضری دیں۔ یار ہم تو ایسے میلاد منائیں جس گلی محلے سے گزریں لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یار یہ دیکھو وہ غلام مصطفیٰ جا رکھا ہے، وہ میلاد منانے والا جا رکھا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ آج کے مختصر بیان کے اندر یار نیت فرما لے، آئندہ کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میلاد بالکل قریب ہے، ہم نے گلیاں بھی سجانی ہیں، گھروں کو بھی سجانا ہے، جھنڈیاں بھی لگانی ہیں، جھنڈے بھی لہرانے ہیں، لائٹنگ بھی کرنی ہے، مسجد و مزارات کی بھی چراغاں کرنا ہے۔ یار آج نیت کرے نا، یا رسول اللہ آپ کا میلاد آ رہا ہے، جس طرح میں گھر سجاؤں گا، محلہ سجاؤں گا، آقا میں نیت کرتا ہوں اپنے دل کو بھی سجاؤں گا۔ اب دل کیسے سجے گا؟ گناہوں سے تائب ہو کے رسول پاک کے دین والے کام کریں گے، ہمارا دل اللہ کے نور کا مسکن بن جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی طور پہ میلاد منانے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔